اب ذرا دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کامیاب زندگی گزار کو جو گئے ہیں وہ زندگی کیسی تھی؟ قرآن کریم کے کسوٹی کے مطابق وہ زندگی رہی۔ قرآن کریم ہمیں کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اگر آپ بازار میں رہیے گا اور چاہیے گا کہ یہاں پر بھی ہمارے لیے کوئی اصول قرآن دے تو وہاں بھی آپ کو دے گا۔ اگر آپ مسجد میں رہیے گا، آپ یہاں چاہیے گا کہ قرآن آپ کو یہاں بھی کوئی اصول دے تو وہ اصول اور ضابطہ آپ کو دے گا۔ اگر آپ گھر میں رہیے گا، اگر آپ دفتر میں رہیے گا، اگر آپ سڑک پر رہیے گا، اگر آپ میدان میں رہیے گا، ہر مقام پر قرآن کریم آپ کو ایک ضابطہ اور ایک بہترین قانون دیتا ہے جس کے تحت آپ آگے ہی کی طرف بڑھیے گا، پیچھے کبھی نہیں بڑھے گا۔ قرآن کریم کے اصول کو اپنانے والا ہمیشہ آگے جاتا ہے، ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی بدقسمتی یہ رہی کہ ان نفوس قدسیہ نے، جن کی یاد ہم اور آپ اس مہینے میں منائیں گے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کریم کو اپنا رہنما اور وصول بنا کر گزاری اور ایک کامیاب زندگی گزار کر گئے۔ لیکن ہمارا اصل مقصد یہی رہا تھا کہ ہم بھی ان سے منسلک ہوں کہ قرآن پر عمل کیسے کیا جانا چاہیے، لیکن ہم نے اس کو فراموش کر کے صرف فاتحہ اور نیاز تک محدود کر دیا۔ آپ نے خواجہ صاحب کی دیکھ چڑھائی کہ ہاں منا لیا ہم نے خواجہ صاحب کو، آپ نے نیاز کرا دی کہا ہاں آپ نے خواجہ صاحب کو منا لیا۔ نہیں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اسی وقت آپ سے خوش ہوں گے جب آپ قرآن کی کسوٹی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب آئیے ذرا میں اس قرآن کے ایک دو عملی نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے ہم کوسوں دور ہو چکے، جس سے ہمیں سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ جب ہم دور ہوئے تو ہمارے غیروں نے قرآن کریم کو بھی بڑا آسان لیا، کبھی قرآن کے نسخے کو جلانے لگے، کبھی قرآن کریم کے خلاف بولنے لگے، کبھی قرآن کریم کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرنے لگے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر قرآن کے احکام کو نافذ نہیں کر رہے، قرآن کریم کے امور کو ہم نافذ نہیں کر رہے۔ جس دن ہم قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تو غیر قرآن کریم کے توہین کرتے ہوئے ڈرے گا۔ توہین اس وجہ سے وہ کر رہا ہے کہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے کمزور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں بے ادبی اس لیے کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ اپنے نبی سے کمزور ہو چکا ہے۔ دین کے شاعر کی توہین اس لیے کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ دین کے شاعر کی یہ تو تعظیم کرتے ہی نہیں ہے، یہ تو دین پر چلنے والے نہیں ہے۔ تو جو قرآن کریم کے نسخے کو نہ اپناتا ہوگا، قرآن کی توہین جب ہوگی تو وہ اتنی مضبوطی سے اس کام کو نہیں لے گا، بڑا آسان لے گا۔ وہ ایسے سمجھ لے گا کہ کسی ناول کی کتاب تھی، اس کی توہین کی گئی۔ اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت و کردار کو اپناتا اگر نہیں ہوگا تو آپ کی توہین کو ایک لیڈر کی توہین یہ سمجھے گا۔ آج یہ بدقسمتی ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے قرآن سے رشتہ جوڑیے، قرآن کریم سے منسلک ہوئیے، غیروں کو بتا دیجئے کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر ہم قرآن اور صاحب قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارا سب کچھ تباہ ہو جائے لیکن ہم قرآن کریم کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم قرآن کریم کی توہین کر کے سمجھتے ہو کہ ہم مسلمانوں کو یوں ہی دبا دیں گے۔ جب جب توہین ہوگی مسلمانوں کے دل میں قرآن کی عظمت اور بڑھے گی۔ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے اصول کے مطابق گزاریں گے۔ آئیے پہلا اصول میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ کامیاب زندگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں، ہمارے جانے کے بعد دنیا والے بھی ہمیں یوں ہی یاد کریں کہ جیسے خواجہ معین الدین چشتی کو یاد کر رہے ہیں، جیسے غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں، جیسے داتا علی حجویری کو یاد کر رہے ہیں،
جیسے اولیاء کاملین کو یاد کرتے ہیں، یہ حضرات مکمل اور کامل زندگی گزار کر گئے، کامیاب زندگی گزار کر گئے، ان کی زندگی فوز اور فلاح سے ہمکنار ہے، کامیابی بھی ہے اور نجات بھی ہے ان کو۔ اب قرآن کریم جس کی میں نے آخر کا ایک حصہ پڑھا تھا، کامیاب کس کی زندگی ہے قرآن بتا رہا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ یہ قرآن کریم پہلے ہمیں بتا رہا ہے کہ کامیاب زندگی دیکھنا چاہتے ہو کہ کس کی زندگی کامیاب ہے، تو یہ مت دیکھنا کہ اس کے پاس لگژری گاڑی کتنی ہے، یہ مت دیکھنا کہ اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، یہ مت دیکھنا کہ اس کی جائیداد کتنی ہے، یہ مت دیکھنا کہ اس کے لباس کتنے عمدہ ہیں۔ کامیاب زندگی اس کی ہے کہ جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہو۔ فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے دور کیا گیا ہوگا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کیا گیا ہوگا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ اب کامیاب زندگی کس کی ہے؟ یہ قرآن کا فارمولہ لے کر جائیے۔ کبھی دنیا کی چمک پر آپ مروب مت ہوئیے گا، کبھی دنیا کے ان لگژری چیزوں کو دیکھ کر مت کہیے گا کہ یہ کامیاب جا رہا ہے، لیکن میرے خواجہ کو تو دیکھیے، پرتھوی راج دور ہے، اس نے کہا کہ اے فقیر یہاں سے اٹھ جا، آپ نے کہا ٹھیک ہے اٹھ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ بیٹھتے وہی بیٹھے یہاں پر، میں اٹھ جاتا ہوں یہاں سے۔ چلے گئے، اونٹ آ کر بیٹھا تو اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے، بے بسی ادھر آئی، میرا خواجہ ویسی چمکتا رہا، جہاں بیٹھے وہاں دنیا آباد کرتے رہے۔ اب یہاں پر پرتھوی راج وہ خود حیران ہو گیا، اب حیران و شزدر کی حالت میں اس فقیر کو ڈھونڈنے لگا۔ بے بس یہ اللہ والے نہیں ہوتے، ان کی زندگی کامیاب ہے، جسم پہ پھٹے پرانے کپڑے کیوں نہ ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ آپ 7 دنوں کے بعد 5 مسقال کے برابر روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، 7 دنوں کے بعد۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، اور آپ کے لباس میں صرف 2 چادریں تھیں، اسی پر آپ قناعت کرتے تھے۔ جب چادر پھٹ جاتی تو کپڑا کسی کلر کا بھی مل جائے اس پر پیبند لگا لیتے تھے، پھر پھٹ جاتا، پھر کہیں سے چادر پھٹی ہوتی تو پھر وہاں پر پیبند لگا دیتے، کپڑے کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ ہم نے اس خواجہ معین الدین کے اس عمل کو تو اپنا لیا کہ آج ہم بھی رنگ برنگے چادر اوڑھ کر خواجہ کے دیوانے بن کر پھرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کامیاب زندگی کو نہیں دیکھا۔ یہ ان حضرات کو جب آپ دیکھے گا تو انہوں نے مال کو ٹھوکریں ماری، اب انہی کے نام پر ہم بھیک مانگتے ہیں۔ ان حضرات نے، ان بزرگوں نے مال کو اپنے پیچھے ڈالا، اللہ کی رضا کو اور اللہ کے رسول کی رضا کو آگے ڈالا۔ ان کو جب پن چکی اور ایک باغ ملا تھا، بارہا آپ نے سنا، 15 سال کی عمر میں والد ماجد کا انتقال ہوا تھا، سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے راستے میں قربان کر دیا آپ نے۔ پھر سمرقند اور بخارا جا کر پورا قرآن حفظ کیا آپ نے، علوم ظاہری آپ نے پڑھے اور مکمل اس کی تکمیل آپ نے کی۔ تو یہ حضرات ایسے تھے۔ خواجہ صاحب کے بارے میں نے ہسٹری میں پڑھا ہے کہ روزانہ 2 ختم قرآن کرتے تھے، ایک دن میں کرتے تھے اور ایک رات میں کرتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ ان کی زبان قرآن کے تلاوت سے نہیں رکتی تھی، ان کی زبان قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں روزانہ، ہم اس زبان کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو کامیاب زندگی کس کی ہے، علامت پہچان گئے؟ گاڑی والے کی زندگی کامیاب نہیں ہے، بینک بیلنس والے کی زندگی کامیاب نہیں ہے، جائیداد والے کی زندگی کامیاب نہیں ہے، جس کے اولاد زیادہ ہو اس کی زندگی کامیاب نہیں ہے۔
کامیاب اس کی زندگی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جن کو اللہ نے جہنم سے دور کیا ہو اور جنت میں داخل کیا ہو وہ کامیاب زندگی ہے، ان کی کامیاب زندگی ہے۔ اب کامیاب زندگی ڈھونڈنے کے لیے دنیا کے مال و منال کو مت دیکھیے گا، دنیا کے مال و متاع کو مت دیکھیے گا، بلکہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے قرآن کے احکام کو دیکھیے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، اس کو آپ دیکھیے گا۔ اسی کا اگلا جملہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکہ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے ساز و سامان یہ سراب ہیں، سراب جانتے ہیں؟ صحرا میں کوئی تالاب خشک ہو جائے، اس کے اندر جو ریت کے ذرات ہوتے ہیں جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی سے وہ تالاب بھرا ہے۔ یہ پیاسا پانی سمجھ کر جب وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں سراب۔ یہ دنیا کے مال و متاع سراب ہیں، جتنا بھی جمع کر کے آپ چلے جائیے، جو ہی آنکھیں بند ہوں گی تو اگر اعمال نہیں ہے تو آپ کی قبر آپ کے لیے سراب بن جائے گی، آپ کی آخرت آپ کے لیے سراب بن جائے گی کہ آپ نے تو بہت کچھ جمع کیا تھا لیکن جب قریب گئے تو کچھ بھی نہیں ملا اس پیاسے کی طرح۔ تو ابھی سے ہی اپنی زندگی میں ان بزرگوں کے نام پر انقلاب لے آئیے۔ انہوں نے عمل کر کے ہمیں اور آپ کو دکھا دیا ہے کہ قرآن پر کیسے عمل کرتے ہیں، احادیث کریمہ پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و منال کے پیچھے اسی حد تک بھاگیے کہ جس حد تک آپ کو ضرورت ہو۔ پھر ایک اور آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، پہلے اس کے ابتدائیہ میں تِلْکَ حدود اللہ، سورہ نساء میں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ نے ایک حد قائم کی ہے، اس حد کو پار مت کرنا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، یعنی اس کا ترجمہ میں یوں کر دیتا ہوں تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کے قانون ہیں، قانون کی خلاف ورزی مت کرنا، اللہ کے قانون کی پاسداری کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے ایسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، آپ اس میں اس سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ آپ اس میں رہیں گے۔ یہ ایک زندگی ہے، اس کے حصول کے لیے اگر آپ زندگی بسر کریں گے تو آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ اس کے حصول کے لیے کہ ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے اور ایسے مکان کو حاصل کرنا ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ ہم نے رہنا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکالے گا نہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بڑی کامیابی یہ ہے۔ اب ایک طرف ہمارے سامنے بڑی کامیابی کا نقشہ یہ آ رہا ہے کہ جو جہنم سے بچ کر نکل جائے، جنت میں داخل ہو جائے، یہ کامیاب ہے۔ ایک طرف دنیا دار کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اب بتائیے، فیصلہ دیجئے کہ کامیاب زندگی کس کی رہی؟ قرآن کی خبر کے مطابق، قرآن کے بتانے کے مطابق وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ اگرچہ آپ کے پیٹ پر کچھ بھی نہ ہو، آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیں، لباس آپ کا فاخرانہ نہ ہو، آپ کا لباس کہنا ہو، پرانا لباس آپ کا رہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو راضی کیا ہوا ہے، تو کامیاب زندگی آپ کی ہے۔ ایک اور مقام سے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں بھی آپ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا۔ سورہ مائدہ، میں آج قرآن کریم کے حوالے زیادہ اس لیے دے رہا ہوں، قرآن سے وابستگی پیدا کیجیے۔ ان گستاخوں کو بتائیے کہ ہمارا قرآن بتاتا کیا ہے، تم سمجھ کیا بیٹھے ہو؟ ہمارا قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے اور تم کیا سمجھ کر بیٹھ گئے ہو؟ ہمارا قرآن تو وہ ہے انسان کو انسانیت کے زیور سے مزین کرتا ہے،
ہمارا قرآن تو وہ ہے انسان کو حیوانیت سے نکالتا ہے. ہمارا قرآن تو وہ ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹا ہے تو باپ کا ادب کیا ہے. ہمارا قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ اگر بھائی ہے تو بڑے بھائی کا ادب کیا ہے. ہمارا قرآن تو یہ بتاتا ہے معاشرے میں ایک بزرگ آدمی کا ادب کیا ہے. ہمارا قرآن تو تہذیب سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے. ہمارا قرآن تو ہمیں رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. یہی تو قرآن ہے جو ایک موقع پر بول پڑا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. دیکھو ان معبودان باطلہ کو گالی مت دیا کرو، حالانکہ یہ معبودان باطلہ ہے، یہ جھوٹے خدا ہیں. خدا ہونے کا دعویٰ ان کو کر بیٹھے ہیں یہ، یا پھر کسی کو خدا بنا کر بیٹھے ہیں یہ. ان کو بھی برا مت کہو، یہ پلٹ کر تمہارے خدا کو برا کہیں گے. ہمارا قرآن تو تہذیب یہاں تک سکھا رہا ہے، یہاں تک سکھا رہا، حالانکہ یہ کسی مذہب میں بھی ایسا نہیں ہے.